بڑا اہم ٹاپک بھی ساتھ دیا گیا کہ اس کے اوپر آپ نے گفتگو کرنی ہے، وہ یہ تھا کہ بچوں کا اور ٹیچرز کا آپس میں ریلیشن، اور ایون بچوں کا اور پیرنٹس کا بھی. دیکھیں میں بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں، بہت سارے شہروں میں الحمدللہ جا چکا ہوں، بہت سارے اسکولز میں، کالجز، یونیورسٹیز، کمپنیز، ایونٹس، کنونشنز، ایون اسلام آباد میں جناح کنونشن میں. تو لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں، اور ہر بندہ ڈفرینٹ لہجوں میں ڈفرینٹ طریقوں سے وہ ایک سوال کرتا ہے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں مجھ سے بھی، میرے پیرنٹس سے بھی، کہ آپ عبداللہ سمین کیسے بنیں، یا ہم اپنے بچوں کو عبداللہ سمین کیسے بنائیں. ٹھیک ہے، تو میں ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ اس کے لیے چند سٹیپس ہیں، وہی چند سٹیپس آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جو آپ سب گھر میں کریں گے، بچے وہ اپنے ساتھ ان کو عمل میں لائیں گے، ٹیچر اسکول میں ان کی مدد کریں گی، تو وہ عبداللہ سمین بن جائیں گے، اور عبداللہ سمین سے بہت اوپر جائیں گے. ٹھیک ہے، میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرے لیول تک آئیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے سے اوپر جائیں، کیونکہ پاکستان کو ہزاروں ایسے بچوں کی ضرورت ہے، ہزاروں ایسے عبداللہ سمین کی ضرورت ہے جو پاکستان کی امیج کو بلڈ کر کے پاکستان میں بہتری لا سکے. یہی میرا مقصد بھی ہے. جو گفتگو آج میں کرنے والا ہوں، دیکھیں سب سے اہم کام جو ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصل صلاحیت کو پہچانے. میں اگر آپ کو اپنی اگزامپل دوں تو آج سے تقریباً کچھ چند سال پہلے، 3-4 سال پہلے مجھے فٹ بالر بننے کا شوق ہوا. ایسے رینڈملی میں نے کہا فٹ بالر بنتے ہیں. کچھ اور عرصے بعد مجھے شوق ہوا کہ کرکٹر بنتے ہیں. لیکن پھر میں نے، پیرنٹس نے، ہم نے یہ اندازہ لگایا میری ایکٹیویٹیز سے، میری تمام تر دن کی روٹین سے، کہ میں نہ کرکٹر بننا چاہتا ہوں نہ فٹ بالر بننا چاہتا ہوں. شاید جو میرے اندر وہ جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے وہ بولنے کی ہے. اور وہ کیسے پتہ لگا؟ میں ماں بابا کی ٹیچرس ٹریننگز میں بیٹھتا تھا، میں اور بہت ساری جگہوں پر بیٹھ کے سنتا تھا اور بولتا تھا، سنتا تھا اور بولتا تھا. جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ میرے میں بولنے کی صلاحیت ہے، گھر میں ماں بابا نے میری ہیلپ کی اور مجھے آہستہ آہستہ اسٹیج پہ لانا شروع کر دیا. اگر آپ میری پہلی ویڈیو دیکھیں تو اس میں میری ٹانگیں اس قسم کی کانپ رہی ہیں اور میں کچھ ایسے کر کے چل رہا ہوں. لیکن آج اللہ تعالیٰ نے کانفیڈنس بھی دے دی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بھی دے دی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کے مجھے سن رہے ہیں. 15 سالہ بچے کو سن رہے ہیں، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کی صرف ایک اور اہم پہلا سٹیپ ہے کہ آپ اپنی اصل صلاحیت کو پہچانیں. جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ کل مشورہ، یہ سب کچھ میرا ایک شعر میں انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ نے اپنے من میں ڈوبنا ہے، اپنے اندر ڈوبنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ اپنے اندر ڈوبیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں. جو آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، جو آپ کی کوالٹیز ہیں، جو آپ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں، جو آپ دنیا سے 1000 گنا بہتر کر سکتے ہیں، اس کو ڈھونڈیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور پھر اسی کے بیس پر آپ آگے کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے اپنے اندر کی صلاحیت ڈھونڈنی ہے. دیکھیں میں ہر جگہ ہمیشہ ایک بات کو کرتا ہوں، لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس چیز کو کہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں یہ بات کلک کر جائے. آپ کو نہ آپ کے والدین کچھ بنا سکتے ہیں، آپ کو نہ آپ کے ٹیچرز کچھ بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بنا سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں، اگر آپ کو کوئی بگاڑ سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں. دیکھیں مجھے پھر آگے سے ایک سوال بڑا آفن آتا ہے، ابھی بھی بڑے لوگوں کے دماغ میں آیا ہوگا، ایکسپریشنز چینج ہوتے ہوئے محسوس ہوئے ہیں کہ پھر معاشرہ کہاں گیا؟ پھر جو ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹی نے سکھایا وہ کہاں گیا؟ دیکھیں انسان، جو میں سوچ رہا ہوں نا وہ آپ سب میں کوئی بندہ نہیں جانتا، اور جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا جو ہمارے اندر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہاں جو باہر سے کانوں میں چیزیں جاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ ہماری زندگی میں اثر رکھتی ہیں، مگر صرف 30%. کتنا؟ 30%. اور 70% کون سی چیزیں رکھتی ہیں؟ جو کہ ہم لوگ خود سوچتے ہیں اور جو ہمارے اندر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی ابھی آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کے آنے والی زندگی کو 70% اثر انداز ہے. کچھ بھی سوچ رہے ہیں، منفی سوچیں گے تو منفی ہوگا، مثبت سوچیں گے تو مثبت ہوگا. اگر 1 سال پہلے میں یہ سوچتا کہ یار مجھے کرکٹر بننا ہے اور میں اسی چیز کو سوچتا رہتا تو آج میں شاید کرکٹر ہوتا. آپ دیکھتے کہ میں کسی اچھے کلب میں کھیل رہا ہوتا، یا ہو سکتا تھا میں گلی میں کھیل رہا ہوتا. اگر میں نے 1.5-2 سال پہلے میرے ماں باپ کی مدد سے میں نے یہ سوچا کہ یار نہیں، مجھے قوم کو کچھ سرو کرنا ہے، مجھے ملک کی کوئی خدمت کرنی ہے، مجھے کچھ لوگوں کو سکھانا ہے، لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ ان کے پاس اتنی زیادہ صلاحیتیں ہیں جن کو وہ عمل میں نہیں لا رہے، میں نے اس کے لیے کام کیا، آج اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. تو آپ کو عزت صرف تب ملے گی جب آپ اپنی کوالٹیز کو خود بخود پالش کر کے باہر لائیں گے اور ان کے اوپر کام کریں گے. یہ ایک سٹیپ ہے. دوسری سب سے اہم چیز جو ہے، دیکھیے یہ ہمارا ہاتھ ہے نا، اس میں ہمارا جو فنگر پرنٹس ہیں، جو ہم اکثر انگوٹھا لگاتے ہیں،
وہ ڈیفرنٹ ہے. پوری دنیا میں ایسے فنگر پرنٹس کسی بندے کے نہیں ہیں سوائے میرے. اسی طریقے سے پوری دنیا میں وہ صلاحیتیں کسی کے پاس نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے میں ڈالی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں مجھے دی ہیں. اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں وہ آپ کے علاوہ پوری دنیا میں کسی میں نہیں ہے. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, آج سے چند سال پہلے مجھے ایک بندے نے کہا کہ آپ چند سپیکرز کے نام لیے, چند مشہور لوگوں کے نام لیے اور کہا کہ ان کی طرح بنو. ٹھیک ہے, میں آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ آپ فار ایگزامپل عمران خان کی طرح بنو, یا انہوں نے کہا کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح بنو. انہوں نے مجھے اس قسم کا ایک جملہ کہا تو میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا, لیکن میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یار نہیں, مجھے عبداللہ سمین بننا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا کر بھیجا. اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ عبداللہ سمین بنیں گے تو آپ نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بنا کر بھیجا آپ صرف وہی بن سکتے ہیں. جو یہاں پر جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں اور جتنے بھی پورے دنیا میں بچے ہیں وہ سب کے سب وہ بنیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کر بھیجا ہے, اگر ہمارے اساتذہ اور ہمارے پیرنٹس سب مل کر ان کی ہیلپ کریں, اور سب سے بڑھ کر بچے جو ہیں وہ کوآپریٹ کر کر ان کے ساتھ چلیں. یہ کچھ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی سٹیپس ہیں, لیکن جو اصل کام ہے نا وہ ہے اپنا مقصد ڈھونڈنا, زندگی کا مقصد ڈھونڈنا. آج سے اور مقصد بدل جاتا ہے جب آپ اویئر ہوتے ہیں, جب آپ کا نالج بڑھتا ہے, جب آپ کے لوگوں سے زیادہ ملتے ہیں, آپ کا مقصد بہتری کی طرف جاتا رہتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا مقصد شاید آج سے 5 سال پہلے ایک ہی تھا, اور وہ میرے سر پہ ایک جنون تھا کہ میں نے ایک فٹ بالر بننا ہے, اور میں کافی اچھا فٹ بال بھی کھیلتا تھا, بائسیکل کیکس اینڈ اسٹف, بہت ساری چیزیں. پھر کچھ عرصے بعد وہ مقصد چینج ہو گیا کسی بھی وجہ سے. مجھے لگا نہیں یار مجھے کرکٹر بننا ہے, اور پھر میں نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا. میں نے اپنے ڈی ایچ اے کلب کو ایز اے کیپٹن کافی ٹورنامنٹس کھیلے, ٹورنامنٹ جیتے بھی, اور مجھے بڑا اپریسیشن بھی ملی. پھر مجھے پتہ لگا جب میں نے تھوڑا اور بڑا ہوا, تھوڑا اور نالج ملا, تھوڑا اور اویئر ہوا, تو مجھے لگا نہیں یہ میرا مقصد نہیں ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں جو مقصد رکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں ملک کو اور پھر ملک سے باہر انسانیت کی خدمت کروں, میں لوگوں کی خدمت کروں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنا مقصد ڈھونڈنا. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, نک ووجسک کی, آپ نے شاید کچھ لوگوں نے نام سنا. ایک گورے ہیں اور ان کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اور دونوں ٹانگیں نہیں ہیں. آپ دیکھیں ہمارے پاس دونوں ہاتھ بھی ہیں, دونوں ٹانگیں بھی ہیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, اس کے ساتھ ایشو ہے, اس کے ساتھ ایشو ہے, اور بہت ساری چیزیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور بتاتے ہیں کہ جب میں ینگ تھا تو میں نے ایک دن اپنی والدہ کو کہا کہ میں نہانے جا رہا ہوں, اور جا کے دروازہ بند کر لیا, اور اس کے لیے کہا کہ جی پانی اکٹھا کر دیں بالٹی میں, کیونکہ خود نہیں کر سکتے, ہاتھ اور پاؤں نہیں ہیں. تو دروازہ بند کر کے اندر گیا, جب خود کو مائنڈ میں یہ تھا کہ میں پانی کے اندر خود کو ڈبو کے مر جاؤں, کیونکہ لگا کہ میری زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں, میں ایک عام انسان کی طرح نہیں ہوں, میرے 2 ہاتھ نہیں ہیں, 2 پاؤں نہیں ہیں, میں کچھ کر نہیں سکتا. وہ تمام کام جو ایک عام انسان کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا. تو مجھے میری زندگی کا کوئی مقصد نہ ہوا, مجھے مر جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور جب کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کر رہا تھا تو مجھے اچانک سے محسوس ہوا کہ نہیں, شاید مجھے اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں آؤں اور آ کر اپنی جان خود لے لوں. مجھے اس دنیا میں کچھ بہتری کے لیے بھیجا گیا. اور وہ مقصد آپ تب ڈھونڈتے ہیں جب آپ اس مقصد کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے اچانک سے سوتے سوتے مائنڈ میں خیال آئے گا یہ میرا مقصد ہے, یہ میں کر لوں گا اور یہ ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا زندگی میں. لائف آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں, میرے سے زیادہ زندگی آپ لوگوں نے گزاری ہے, میرے سے زیادہ ایکسپیرینس ہے. میں تو صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو میں نے پچھلے 3 سال میں سیکھی, اور میری لائف میں کچھ چیزیں ہوئیں, کچھ واقعات ہوئے, ان سے میں نے کچھ سیکھا. کچھ میں ڈفرینٹ شہروں میں گیا, میں نے لوگوں سے سیکھا, اور وہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں. مطلب کل 3 سال کو میں آپ کو صرف 30 سے 35 منٹ 40 منٹ دیے گئے, اسی میں سارا بتاؤں گا. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہے کہ آپ نے اپنا ایک مقصد ڈھونڈنا, اور وہ تب ملے گا جب آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے, جب آپ باہر اسٹیپ ان کریں گے, جب آپ میدان میں اتریں گے تو تبھی کھیل سکیں گے نا. اسی طریقے سے جب آپ میدان میں اتریں گے مقصد کو ڈھونڈنے کے لیے, آپ تب مقصد کو ڈھونڈیں گے, اور تبھی آپ زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کر سکیں گے جو آپ کرنے کا سوچتے ہیں. میں اگر آپ کو اپنی اگزامپل دوں تو 2 سال پہلے میں نے یہ سوچا کہ یار ایک دن انشاءاللہ میں بھی مینار پاکستان میں کھڑے ہو کے اسپیچ کروں گا, بات کروں گا لوگوں سے, اور آگے لوگ ہی لوگ ہوں گے, بھرا پڑا ہوگا پورا میدان, اور میں وہاں پر کھڑے ہو کے بات کروں گا. الحمدللہ اس بار 14 اگست کو مجھے موقع ملا اللہ کے کرم سے, جس میں تقریباً 18,000 لوگ تھے اس میدان میں, اور میں مینار پاکستان کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا. ایک 15 سال کے بچے کے لیے کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ کھڑے اور آگے 18,000 لوگ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے وہ کیوں ممکن ہوا, کیونکہ میں نے اس کو سوچا, وہ مقصد بنایا, وہ گول بنایا, اور وہ صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ میں نے
اچھی نیت کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور کوشش کی تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہ تمام چیزیں دیتا ہے جس کی آپ کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. لیکن پھر ایک اور مسئلہ سامنے آ جاتا ہے, اور مسئلہ ہے بھی بہت بڑا, میری زندگی میں بہت بڑا مسئلہ تھا جس کو آہستہ آہستہ اللہ کے کرم سے بہتری کی طرف لے کر گئے. اس میں پھر دوبارہ پیرنٹس کا اور اساتذہ کے گائیڈنس آ گئی. اچھا جو میں چیزیں بتا رہا ہوں نا, کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ صرف بچوں کے لیے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جتنے بھی ایون 70 سال کا بھی کوئی بندہ یہ اس کے لیے بھی ہے, کیونکہ آپ نے جتنی زندگی گزارنی ہے وہ تو اچھی گزارنی ہے نا, بھرپور گزارنی ہے. میں اپنی زندگی کے 15 سال گزار چکا ہوں. اب بقایا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زندگی رکھی ہے, اگر ہم پاکستان کی ایوریج زندگی نکالیں تو وہ تقریباً 63 سے 65 ہے, یعنی کہ 65 سال تک کی ہے. تو اس حساب سے میرے 50 سال رہ گئے. باقی اللہ کو جو بہتر, اللہ کو جو منظور, وہ جو 50 سال کی زندگی ہے وہ تو میں نے بھرپور گزارنی ہے نا. اس کو تو میں نے ہر لمحے کو انجوائے کرنا ہے, ہر لمحے میں نے کھل کے جینا ہے. آپ نے بھی جتنی زندگی آپ کی باقی, آپ نے ہر لمحے کو کھل کے جینا ہے, ہر دن کو انجوائے کرنا ہے, ہر دن کچھ نیا کرنا ہے, کچھ مزے کا کرنا ہے, ہر دن لوگوں کے لیے بہتری کرنی ہے. ایسا ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو جب آپ نے بہتری کرنی ہے تو اس کے لیے جو سب سے اہم ایک آپ کی زندگی میں عادت ہونی چاہیے وہ ہے مستقل مزاجی کی. میں نے بڑا آفر نوٹس کیا, ہمارے جتنے بھی جوان ہیں, جتنے بھی لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں جو جاب ہولڈرز ہیں یا جو ہاؤس وائفs ہیں یا جو بزنس کر رہے ہیں, تمام کے تمام لوگ کوئی کام شروع کرتے ہیں, اس کو ختم کیے بغیر واپس ہٹ جاتے ہیں. میں نے اچھا مجھے لوگ یہ بولیں گے فٹ بال شروع کیا آپ نے آدھے میں چھوڑ دیا, کرکٹ شروع کیا آدھے میں چھوڑ دیا, وہ کہاں گئی؟ وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ ہے کہ آپ نے جو کام شروع کیا اس میں روزانہ مشکلات آئیں گی, روزانہ مسائل آئیں گے, روزانہ بڑے 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 مسئلے آئیں گے. آپ نے روزانہ ان سے جیتتے جانا ہے, روزانہ آگے بڑھتے جانا ہے. میری کسی نے ویڈیو کو ابھی تک پہلے سنی ہو تو اس کو اندازہ ہوگا, میں یہ بات ہمیشہ بتاتا ہوتا ہوں, بڑا آفن شیئر کرتا ہوتا ہوں کہ جب میں نے آج سے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں, 22 اگست 2018 کو رات کو 11:15 بجے, 11:15 نہیں 11:10 پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں ماما اور بابا اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایسے بات کرتے ہوئے ہمارے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ ایک لائیو ویڈیو کرنی چاہیے جس میں ہم کوئی نئی چیز لوگوں تک پہنچا سکیں, کچھ شیئر کر سکیں. یہ جسٹ ایک آئیڈیا تھا. اور رات کو 11:10 پہ ماما نے مجھے کہا کہ عبداللہ فوراً سے تیار ہو جو آپ لائیو کرو گے اور کوئی بھی بات لوگوں سے پہنچاؤ, کوئی بھی بات شیئر کرو. اب میں ڈر گیا, میں گھبرا گیا. میں نے کہا یار میں نے پہلے کبھی ویڈیو بنائی نہیں, اور وہ ویڈیو جو لائیو ہے جس میں جو بول دیا وہ چلا گیا, وہ لوگوں نے سن لیا, وہ آن ایئر ہو گیا. اس میں کٹ کرنے کا, ایڈٹ کرنے کا, ڈیلیٹ کرنے کا کوئی سی نہیں. وہ بس ایسے ہی ہے, میں یہاں پر بول رہا ہوں اور آپ اپنے اپنے فون پہ سن رہے, اور وہ ساری چیزیں ایڈیٹڈ نہیں ہوتی. میں ایک بار تو ڈر گیا تھا کہ میں اب کیا کروں, لیکن بس وہ اللہ کا کرم ہوا. رات کو 11:15 بجے میں نے بولنا شروع کیا, وہ لائیو ویڈیو کرنا شروع کی, اور تقریباً 12:30 بجے میں نے مکمل کی. تقریباً 1.25 گھنٹہ وہ چلی. میرے پاس وہ پہلی ویڈیو موجود ہے میری پرانی ہارڈ ڈرائیو کے اندر. وہ میں کبھی دوبارہ ایئر کروں گا کیونکہ کچھ مس ہیپس کی وجہ سے پیج سے وہ ڈیلیٹ ہو گئی تھی اس وجہ سے. تو وہ 1.25 گھنٹے کا میں نے تقریباً لائیو ویڈیو کیا, اور اگلے دن دوبارہ تقریباً 10:30 پونے 11 بجے دوبارہ 1 گھنٹہ میں نے کیا. پھر ہم نے فیصلہ کیا جی 9 بجے کریں گے. ہم نے تھوڑا اس کو مور ڈیفائنڈ کیا. وہ 9 بجے تب شروع کیا تھا, تقریباً 24 اگست کو 9 بجے پہلی بار کیا تھا, اور آج کیا تاریخ ہے, میں آج تک 9 بجے تک کرتا ہوا رہا ہوں. میں نے ایون کل رات کو بھی کیا. میں سفر میں ہوں میں تب بھی کرتا ہوں, میں شادیوں پہ گیا ہوں میں گاڑی میں پارکنگ ایریا میں بیٹھ کے اپنا لائیو کرتا ہوں, میں دوستوں کی کزنس کی برتھ ڈے پارٹیز میں ہوں, وہ کہہ رہے ہیں جی کیک کٹیں گے آ جاؤ, کھانا کھا رہے ہیں, دعوتیں ہیں, یہ ہیں وہ ہے. میں کہتا ہوں نہیں, میں الگ کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں اور بیٹھ کے اپنا وہ مکمل کرتا ہوں. اچھا ایسا بہت بار ہوا کہ مجھے بھی لگا ہو کہ یار بس ٹھیک ہے ایک دن چھٹی کر لیں چاہیے, اور بہت بار شاید میں نے کی بھی ہو, کچھ مسائل کی وجہ سے میں نے چھٹی بھی کی ہو, میں نے بیچ میں چھوڑا بھی ہو. لیکن جب میں نے اپنی کسی بھی لیم کسی بھی ایسی بات کی وجہ سے میں نے وہ چھوڑا ہے نا, مجھے پتہ لگا کہ اس کا رزلٹ آتا ہے. اور میں کنٹینیوسلی جب اچھی نیت کے ساتھ لوگوں کی بہتری کے لیے کرتا رہا ہوں تو اس کا بھی رزلٹ آتا ہے. آج تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ لوگ مجھے جانتے ہیں الحمدللہ. بہت سارے لوگ, یہ تو وہ لوگ ہیں جو پیج کاؤنٹ کرتا ہے. میں ابھی گجرات کا میں ابھی آیا ہوں, ایک اور مرتبہ آیا ہوں. میں پہلے گجرات بہت مرتبہ آ چکا ہوں. مجھے یاد ہے جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا تو میں نے بابا کو کہا, گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا بابا مجھے کچھ پیسے دیں, مجھے نا بھوک لگ رہی ہے اور میں کچھ برگر شرگر یا کوک وغیرہ لے لوں اور کچھ کھا پی لوں, تھوڑا سا ریفریش ہو جاؤں گا, واپس سفر کافی لمبا ہے. تو بابا نے مجھے پیسے دیے اور میں ایک دکان پر گیا اور میں نے جا کر کہا کہ آپ کے پاس شورما ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اچھا برگر ہے؟ کہتے ہاں جی ہے. میں نے کہا جی ذرا وہ برگر بنائیں. تھوڑی دیر بعد بناتے جب میں پک کرنے گیا تو اس نے سے بڑی حیرت سے مجھے دوبارہ دیکھا, کیونکہ میں چشمہ اتار دیا ہوا تھا. تو اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آپ کا نام عبداللہ تو نہیں ہے؟
میں نے کہا جی میرا نام عبداللہ ہی ہے. اتنا پیار ملنا شروع ہو گیا لوگوں کا. صرف کیوں؟ کیونکہ وہ 2 سال اچھے سے وہ میں کرتا رہا. 6 ماہ پہلے اگر میں وہ چھوڑ دیتا تو شاید مجھے کچھ بھی نہ ملتا, اور وہ کرتا رہا تو ملا. اور آپ بھی جو بھی کچھ کر رہے ہیں, کچھ بھی جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آئے گا. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر چیز کا رزلٹ آتا ہے, اور ان چیزوں کا زیادہ رزلٹ آتا ہے جو آپ مستقل مزاجی سے کرتے رہتے ہیں, جو آپ کنٹینیوسلی لمبے عرصے کے لیے چیزیں کرتے رہتے ہیں. یہ تو ہو گئی ایک بات. مجھے یاد ہے میں کچھ عرصہ پہلے گجرات آیا تو ایک انکل آئے, ان کے ساتھ 3 بچے تھے, تو انہوں نے آ کر کہا کہ آپ عبداللہ سمین ہو کیونکہ آپ لاہور میں رہتے ہو. یہ بات کتنے لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ میں لاہور میں رہتا ہوں اس لیے میں اچھا بول لیتا ہوں یا کچھ بھی اسٹیج پر آ جاتا ہوں وٹ ایور. اچھا کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا, میں نہیں مانتا. اب مجھے سب کے دل کھول کے دیکھنے پڑیں گے کون کون سوچ رہا تھا. سب ہی سوچ رہے ہوتے ہیں ہم کہ وہ لاہور میں رہتا ہے اس لیے وہ کچھ کر رہا ہے, فلانا جرمنی میں رہتا ہے اس لیے وہ کچھ کر رہا ہے, یا وہ فرانس میں رہتا ہے تو وہ کچھ کر رہا ہے, یا اسلام آباد میں رہتا ہے تو کچھ کر رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنے سارے لوگ اسی سرزمین سے, گجرات سے اٹھ کے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. 3 نشانے حیدر, سٹی آف وارئرز کہتے ہیں, 3 نشانے حیدر یہاں پر ہیں. وہ سارے تو نہیں رہتے تھے لاہور میں, وہ سارے تو نہیں رہتے تھے اسلام آباد میں, وہ تو گجرات میں تھے نا. اور یہیں سے انہوں نے کام کیا, یہیں سے کوششیں کی, یہیں سے ایفرٹس کی, اور یہیں سے کس لیول تک گئے کہ ان کو نشان حیدر دیا گیا ان کی بہادری کے اوپر. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھیں نا تو دنیا ہمیشہ بہتری کی طرف جاتی ہے. اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھ جائیں گے کہ میں گجرات میں رہتا ہوں یا رہتی ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی, آپ زندگی میں کچھ نہیں کر پائیں گے. جسٹ ایک چیز اپنے دماغ میں یہ پکی کر لیں کہ یہ جگہ جو ہے نا, یہ اتنی سی ہی جگہ, ادھر سے ہی لوگ کیا کیا بنا لیتے ہیں اور لوگ کتنے کتنے اوپر چلے جاتے ہیں, یہ کاؤنٹ نہیں کیا. آپ نے کتنی کہانیاں نہیں پڑھی, اکثر کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ جو کرکٹرز بھی ہوتے ہیں, جو اور لوگ ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں. ابھی فواد رانا صاحب جو لاہور قلندرز کے مالک ہیں, میں اگلے دن ان کی ایک ویڈیو سن رہا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے, میں اتنا غریب تھا کہ میں بائک کا سوئچ بند کر دیتا تھا پل سے نیچے اترتے وقت کہ میرا پیٹرول بچ جائے گا. کتنا کو پیٹرول لگے گا میکسیمم, اگر آپ بہت لمبا کر لیں, اگر وہ 500 میٹر ہو گئے یا 1 کلومیٹر کر لیں آپ, اس میں شاید 10-20 روپے کا پیٹرول آتا ہو, اس کو بھی وہ بچاتے تھے. اور آج اتنا ماشاءاللہ پیسہ ہے کہ کنزیکٹیو یہ 5واں سیزن ہے اور وہ لاہور قلندرز میں پیسے انویسٹ بھی کر رہے ہیں, وٹ ایور جو ارن کر رہے ہیں اور جو نہیں, وہ ساری محنتیں ہیں. یہ کاؤنٹ نہیں کرتا کہ آپ گجرات میں ہیں یا آپ لاہور میں ہیں یا جرمنی میں یا فرانس میں. اصل مزہ تو تب آئے گا جب آج سے 10 سال بعد آپ بولیں کہ میں گجرات میں تھی یا میں گجرات میں تھا تو لوگوں نے مجھے کہا تم کچھ نہیں کر سکتے, آج میں سب سے اوپر ہوں اور میں نے بہت کچھ کر لیا. اصل زندگی کی انجوائمنٹ تو یہی ہے نا. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں یہاں پر ایک چھوٹی سی. میرے دوستوں نے, ایک ہی دوست نے, دوستوں نے تو نہیں, ایک ہی نے, مجھے میرے پاس میسج ابھی تک پڑا ہوا ہے. میں کسی دن اگر ہوا مجھے زندگی میں لگا تو میں اس کا اسکرین شاٹ ہے میرے پاس, تو وہ میں شیئر کر دوں گا, لگا دوں گا کہیں پر. اس میں کچھ نامناسب الفاظ ہیں تو وہ میں لگا نہیں سکا ابھی تک. وہ ایک میسج آیا مجھے تقریباً رات کے 3 بجے, اور میں نے اگلے دن خیر خود نہیں پڑھا, ماں بابا نے پڑھا, بعد میں انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا. اس میسج میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم زندگی میں آپ کو صرف اس کا وہ بتا رہا ہوں, انگلش میں تھا, وہ کافی لمبا تھا. تم زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تم نے میری دوستی چھوڑی, تم نے مجھے چھوڑا, تم زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے, کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے, تم ناکامی کی زندگی گزارو گے. ٹھیک ہے, میں تو لاہور میں بھی تھا, میں تو اچھے ایریا میں بھی رہتا تھا, میرے ارد گرد اچھے لوگ بھی تھے, مجھے پیار بھی ملتا تھا, مجھے لوگ سپورٹ بھی کرتے تھے, پھر بھی مجھے وہ میسج آیا کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اور وہ میسج ہر بندے کو آئے گا. جب بھی آپ ادھر کھڑے نا, یا آپ نے ایک قدم آگے کیا, ادھر 10 لوگ آ کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ تم کچھ نہیں کر سکو گے. جب آپ ابھی آپ نے سوچا ہی ہونا کہ میں مکان بناؤں گا, پہلی اینٹ رکھیں تو لوگ آ جائیں گے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, مکان نہیں بنے گا, گر جائے گا, یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, ایسا ویسا. اور جس دن لنٹر ڈل رہا ہوگا اس دن سب لوگ آگے کھڑے ہو جائیں گے اور بولیں گے کہ یار اس کو ایسے نہیں ویسے کر لو, سمٹ کو ایسے نہیں ویسے کر لو. ساری زندگی چلتا رہتا ہے. آپ کچھ بھی کر لینا, دیر آر پیپل جو آپ کو آ کے بولیں گے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. لوگوں نے مجھے بھی کہا, لیکن جسٹ اللہ تعالیٰ کے اتنا کرم ہوا کہ میں نے ہار نہیں مانی, اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کرنا ہے تو ماں باپ کے سپورٹ سے آج کر لیا. آج یہاں پر کھڑا ہوں. وہ دوست جو ہے, میں اس کا نام میں نے ابھی تک کبھی بھی نہیں لیا پر کسی بھی جگہ پر, مجھے ابھی اگلے دن پتہ لگا کہ وہ فیل ہو گیا اپنے او لیولز کے اندر. میں اس کی برائی نہیں کر رہا اور نہ ہی کرنی چاہیے, نہ میں اس کی غیبت کر رہا ہوں, غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. میں جسٹ یہ بتا رہا ہوں
کہ جو لوگ آپ کو یہ بولتے ہیں نا کہ تم ناکام ہو گئے، وہ خود ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک نیگیٹو، ایک منفی خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ جو میں نے شروع میں کہا، اگر آپ کسی کے بارے میں یہ سوچیں گے نا کہ وہ ناکام ہو جائے گا، یا آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی بھی بندے کو بول دیں گے تم ناکام ہو جاؤ گے 10 سال بعد، دیکھیے گا 10 سال بعد ایسا ہوگا کہ وہ سارے جملے آپ پر آ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ منفی خیالات آپ کے اندر تھے، اس کے اندر نہیں تھے۔ وہ منفی چیزیں آپ کے دل و دماغ میں تھیں، اس کے دل و دماغ میں نہیں تھیں۔ اس کے دل و دماغ میں تو اچھائی تھی، اس کے دل و دماغ میں تو کچھ کر دکھانے کی جستجو تھی، تو اس نے کر لیا اور آپ وہیں پر رہ گئے۔ تو